السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو امان رمضان ٹرانسمیشن جو آپ جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر پوری دنیا میں براہ راست دیکھ رہے ہیں خوش آمدید کہتا ہوں. اور ہمارا پہلا پروگرام جو کہ ناظرین محترم ہونا بھی وہی چاہیے، اللہ کا کلام. سحر کا آغاز ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حسین کلام سے، اور اس حسین کلام کی تلاوت بھی وہ لہن کرے گا جس کو آپ نے پچھلے برس بہت پسند کیا، اس سے پچھلے برس بھی پسند کیا. ہمارے ساتھ 3 برسوں سے ان کا ہماری محبت، پیار اور جو تعلق ہے مزید گہرا ہوتا جا رہا ہے. بلوچستان سے آپ کا تعلق ہے، کوئٹہ سے خصوصی طور پر تشریف لائے ہیں. تشریف فرما ہے آغاز سحر کے لیے جناب قاری محمد ابراہیم قاسی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مزاج گرامی، اللہ کا کرم ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کی دعائیں ہیں. کیسا لگا آپ کو ماشاءاللہ سیٹ؟ ماشاءاللہ بہت. ڈاکٹر صاحب جو سیٹ بنا ہے اس کے لیے تو میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. اللہ پاک جنہوں نے بنایا ہے اللہ پاک ان کو جزائے خیر دیں. آمین. اور یہ جو رمضان کا اتنا یہ بڑا شہر آپ نے سجایا ہے تو یقیناً یہ تو آپ کی دین کے ساتھ محبت اور رمضان کے حوالے سے جو ہر سال جو سلسلہ چل رہا ہوتا ہے تو الحمدللہ اللہ پاک اس کو کامیاب بنائے. آمین ثم آمین. تو ماشاءاللہ ابتدا آج سورہ توبہ سے ہو رہی ہے. جی سورۃ انفال سے. سورہ انفال سے ہو رہی ہے. سورہ توبہ کی آیات نہیں، سورہ توبہ کی آیات، انفال کی آیات. اچھا یہ مائک پہ تھوڑا سا آپ جی سورۃ انفال کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. سبحان اللہ. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. سبحان اللہ. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ. اللہ. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. سبحان اللہ. وألف
بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. سبحان اللہ سبحان اللہ. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. سبحان اللہ سبحان. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. سبحان اللہ سبحان. ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. سبحان اللہ سبحان. يا أيها النبي حسبك الله. يا أيها النبي حسبك الله. سبحان اللہ سبحان. يا أيها النبي حسبك الله. يا أيها النبي حسبك الله. سبحان اللہ سبحان. يا أيها
حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. جزاک اللہ. سبحان. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. قاری صاحب ماشاء اللہ ماشاء اللہ. قبل اس کے کہ میں آپ کی تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ یہاں پر پیش کروں، میں اپنے تمام مہمانوں کو یہاں خوش آمدید کہتا ہوں جس وقت سامنے تشریف فرمائیں. السلام علیکم. جواب ذرا زور سے ہونا چاہیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ترجمہ پیش کرتا ہوں. اور اگر وہ کفار صلح کے لیے جھکیں تو آپ بھی اس صلح کی طرف مائل ہو جائیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں. بے شک وہی خوب سننے والا جاننے والا ہے. اور اگر وہ چاہیں کہ آپ کو دھوکہ دیں تو بے شک آپ کے لیے اللہ کافی ہے. وہی ہے جس نے آپ کو اپنی مدد کے ذریعے اور اہل ایمان کے ذریعے طاقت بخشی، اور اسی نے ان مسلمانوں کے دلوں میں باہمی الفت پیدا فرما دی. اور اگر آپ وہ سب کچھ جو زمین میں ہے خرچ کر ڈالتے تو ان تمام مادی وسائل سے بھی آپ ان کے دلوں میں یہ الفت پیدا نہیں کر سکتے. لیکن اللہ نے ان کے درمیان ایک روحانی رشتے سے محبت پیدا فرما دی. بے شک وہ بڑے غلبے والا حکمت والا ہے. اے نبی معظم، آپ کے لیے اللہ کافی ہے. اور یہ وہ حصہ تھا ناظرین محترم جسے بار بار ہمارے قاری محمد ابراہیم قاسی صاحب نے ہمارے قلب کو گرمانے کے لیے تلاوت کیا. اے نبی معظم، آپ کے لیے اللہ کافی ہے. اے نبی معظم، آپ کے لیے اللہ کافی ہے. اور وہ مسلمان جنہوں نے آپ کی پیروی اختیار کر لی. ناظرین محترم، اسلام دین امن ہے اور سراپا امن و سلامتی ہے. قرآن کریم کی اس آیت میں سلم کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہیں صلح، صفائی اور امن و سلامتی. اس مادے سے اسلام بمعنی امن و سلامتی کا مذہب اور مسلم بمعنی امن پسند اور صلح جو. جبکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مسلمان کی جو تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے دوسرا مسلمان سلامت رہے، معمون رہے، محفوظ رہے. یہ متفق علیہ حدیث ہے. یعنی دین اسلام بنیادی طور پر صلح، صفائی اور امن اور سلامتی کا ضامن ہے. اور دین اسلام کا ماننے والا اپنی زبان یا ہاتھ سے کسی دوسرے ماننے والے کو ناحق تکلیف نہیں پہنچا سکتا. دنیا میں صرف اسلام ہی ایک ایسا دین ہے ناظرین محترم اور سامعین گرامی جو امن اور سلامتی کی ضمانت دیتا ہے، جو ہر سطح پر دہشت گردی اور تخریب کاری کی حوصلہ شکنی کرتا ہے. آج ہم دین اسلام کی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے ہی آج دہشت گردی اور تخریب کاری کا شکار ہیں. حالانکہ اگر ہم اسلام کی آفاقی تعلیمات پر عمل کریں تو دنیا امن کا گہوارہ بن سکتی ہے. سورہ آل عمران میں ارشاد خداوندی ہے کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. گویا رب کائنات نے بنی نوع انسان کے لیے ایک دین پسند کیا ہے اور وہ اسلام ہے جو سراسر سلامتی، امن اور عافیت کا دین ہے. اسی طرح مسلمانوں کی عبادات بھی امن اور سلامتی کی آئینہ دار ہیں. نماز افضل ترین عبادت ہے، آپ سب جانتے ہیں، اور یہ انفرادی سطح پر بھی
ایک فرد کے پرجوش اور مخالفانہ جذبات کو اعتدال اور توازن میں مبتلا کرتی ہے، اور اس کو توازن کی راہ دکھا کر اس کے ذہنی دباؤ کو نماز کم کرتی ہے، توازن پیدا کرتی ہے نماز۔ اجتماعی طور پر بھی نماز مسلمانوں کے اندر رواداری، محبت، پیار، اخلاص اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے جذبات کو فروغ دیتی ہے، اور دوسروں کے مسائل سمجھنے، ان کے دکھ درد کو محسوس کرنے، اور یہ 5 مرتبہ موقع آپ کو فراہم کرتی ہے کہ آپ سب کے مسائل کو سمجھیں، سنیں، محسوس کریں۔ اور نماز کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ بھی امن اور سلامتی کی خوشبو سے معطر ہے۔ صحیح مسلم میں جو دعا کے الفاظ نقل کیے گئے ہیں، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام، اے اللہ تو سلامتی والا ہے اور تیری طرف سے سلامتی ہے، تو برکت والا ہے، اے جلال اور اے بزرگی والے۔ پیغمبر اسلام پیغمبر امن ہے، اور ان کا لایا ہوا دین دین امن ہے، تو لازماً ان پر نازل ہونے والا آخری الہامی صحیفہ یعنی قرآن مجید، فرقان حمید بھی کتاب امن ہے۔ یہ دا بک آف پیس ہے، امن کی کتاب ہے، یہ آسمانی ہدایت کی آخری دستاویز ہے، یہ بنی نوع انسان کے لیے رحمت کے ساتھ آئی ہے، اس میں رحمت ہی رحمت ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے، امن ہی امن ہے، اور عافیت ہی عافیت ہے۔ قرآن مجید نے رہتی دنیا تک اولاد آدم کو امن اور سلامتی کی بشارت دی ہے، اور اس کتاب امن کو سراسر امن اور سلامتی والی رات میں ہی اتارا گیا ہے، جیسا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر فضیلت و برکت اور اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح الامین یعنی جبرائیل اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے ساتھ اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے۔ اور اب آ جاتے ہیں روزے کی طرف۔ تو مسلمان کے لیے روزہ نہ صرف عبادت ہے بلکہ اس کی فلاح، ترقی اور ارتقاء کا ذریعہ ہے۔ روزے کے دوران اس کی جو شخصیت ہوتی ہے ناظرین محترم، وہ خود اس کے لیے اور عالم انسانیت کے لیے امن اور امان کا ذریعہ بنتی ہے۔ امن، امان اس کا ذریعہ بنتی ہے، اور اس میں یہ بات بھی پوشیدہ ہے کہ امن و امان کے بغیر، یعنی امن و امان کا جب تک قیام نہیں ہوگا اس کے بغیر انسان کا ارتقاء رک جاتا ہے، اس کا جو ایوولوشنری پروسیس ہوتا ہے وہ ایک جگہ پر آ کر تھم جاتا ہے، رک جاتا ہے، وہ ترقی نہیں کر پاتا، اللہ کی قربت حاصل نہیں کر پاتا۔ اور حدیث پاک میں یہ بات بہت صراحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر انسان کے ہر عمل کا بدلہ ہے۔ جی قاصی صاحب، ہر انسان کے ہر عمل کا بدلہ ہے، بالکل، مگر روزہ خاص میرے لیے ہے، بے شک، جو آج آپ رکھنے کے جا رہے ہیں، بلکہ آج نیت کر چکے ہیں آپ کہ روزہ خاص میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ اور روزہ ڈھال ہے، جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو نہ شور مچائے، نہ فحش باتیں کرے، اگر کوئی شخص اس سے جھگڑا کرے یا گالی گلوچ کرے تو کہہ دے میں روزے دار ہوں۔ لیکن افسوس، بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کا مسلمان دنیا کے سامنے اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ہم نے گزری رات جو کراچی میں کیا، ہم نے دنیا کو یہ بتلایا کہ ہم امن کے اس مہینے میں بھی امن کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ بڑے دکھ اور درد کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حالتوں پر رحم فرمائے اور ہم سب کو امن و امان کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ قاری محمد ابراہیم قاصی صاحب، اور آپ سب لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور ابھی بہت سارے مہمان باقی ہیں جو اس طرف تشریف لائیں گے۔ ابراہیم قاصی صاحب، آپ کے سامنے جی بالکل، لوگ نظر آ رہے ہیں، اور اب کچھ دیر کے بعد یہاں پر بہت ہی مقبول پروگرام کا حصہ شروع ہوگا جو کہ عشق کے رنگ ہے۔ جی بالکل، اور یہاں پر ماشاءاللہ 2 خوبصورت نعت خواں تشریف لائیں گے جو پڑھتے بھی خوبصورت ہیں، انداز بھی خوبصورت ہے، کلام بھی خوبصورت چنتے ہیں، اور اس خوبصورت محفل میں خوبصورتی کے ساتھ
خوبصورت انداز سے وہ کلام پیش کریں گے، لیکن پہلے ہم ایک وقفہ لینے کے لیے جا رہے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔